میرا نام سدرا ہے اور میں آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں۔ وہ بوجھ جو میری زندگی میں موجود ہر دکھ اور ہر پریشانی سے زیادہ بھاری ہے۔ اس وقت میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب انسان خود عزت کے ساتھ اپنی آخری آرام گاہ کے لیے دعا کرتا ہے، مگر مجھے تو جینے اور مرنے دونوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میرا ایک مسلمان گھرانے سے تعلق نہ ہوتا تو میں وصیت کر دیتی کہ مجھے مرنے کے بعد بے شک جلا دیا جائے مگر قبر میں دفنایا نہ جائے، کیونکہ میں نے ایک ایسا ظلم کیا ہے جس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ میں نے سرحد کے نہایت امیر گھرانے میں جنم لیا، شکل و صورت میں بے مثال اور انمول تھی۔ میری شادی بھی ایسے خاندان میں ہوئی جو دولت اور عزت میں ہم سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹے عطا کیے۔ سسرال میں میری بہت عزت تھی۔ میری ساس مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتی۔ مجھے اپنے بچوں میں احسان سب سے زیادہ پیارا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے شوہر نے کاروبار کے سلسلے میں اسے جرمنی بلا لیا۔ میں احسان کی جدائی سے بہت دکھی تھی، مگر یہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس مرتبہ جب سردیوں میں احسان جرمنی سے آیا تو بہت خوش اور نکھرا نکھرا نظر آیا، مگر کبھی کبھی بے چین اور بولتے بولتے خاموش ہو جاتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مرتبہ باپ کی ضد کے باوجود جرمنی واپس جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس دن آنگن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ میری خاص خادمہ زرناب آئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، بیگم صاحبہ، احسان صاحب کا رجو سے چکر چل رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا اونڈیل دیا ہو۔ میں سوچے بغیر اس کے منہ پر تماچا دے مارا۔ بدبخت، تیری یہ جرت! مزید بکواس کی تو زبان کاٹ لوں گی۔ میں اسے گالیاں بک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ بے حیا، تو میرے سامنے سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ دفع ہو جا یہاں سے۔ میرے ان الفاظ کے جواب میں اس نے آہستہ سے کہا، مالکن، یہ سچ ہے۔ اس کی بات پر مجھے دوبارہ غصہ آ گیا۔ دل میں آیا کہ اس کے ٹکڑے کر دوں، مگر میں نے اسے جھڑک کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ رجو کا باپ ہمارے گھر ملازم تھا اور رجو کی ماں بھی ہمارے گھر صفائی وغیرہ کے لیے آتی تھی۔ رجو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور رجو تھی بھی بہت خوبصورت۔ گندمی رنگ، لمبے بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور گال پر چھوٹا سا سیاہی مائل گوشت کا ابار، جسے تل نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہ تل سے بڑا تھا، لیکن رجو کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ رجو کی واحد بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک غریب ملازم کی بیٹی تھی، اور دوسری خرابی میرے بیٹے احسان کے ذہن میں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی عقل پر حیرت تھی جو ایک نوکر کی شادی شدہ بیٹی کا دیوانہ ہو گیا۔ رجو کے ماں باپ نے اس کی آنکھ لگانے والی خوبصورتی کے ڈر سے اپنے خاندان میں کسی بیمار بوڑھے سے اس کی شادی کر دی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تھی تو میں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کے لیے تمہیں بیمار بوڑھا ہی ملا تھا۔ جواب میں ماں کی بجائے رجو نے کہا، مالکن، وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا، اچھا پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اب زرناب کیا بےہودہ بات کر رہی تھی۔ اس واقعے کو بھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک دوپہر میرا پیارا بیٹا احسان رجو کا ہاتھ پکڑے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اماں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں نے رجو سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس کے شوہر اس بوڑھے سے بات کر لی ہے۔ بچہ ہونے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، پھر یہ عدت کے دن یہی گزارے گی اور میں اسے نکاح کر لوں گا۔ آپ اسے اپنے ساتھ رکھیں، کسی اور کو ابھی اس کی خبر نہ ہو۔ میں شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا۔ اس کے لہجے کا استحکام مجھے حیران کر گیا۔ میں نے رجو کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس گفتگو کے دوران اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھیں اوپر نہیں اٹھائی۔ احسان پیار سے بولا، ماں، کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کریں گی؟ احسان نے بڑی محبت اور امید بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اسے میری کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا، کیوں نہیں، تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ احسان میری بات سن کر کھلکھلا اٹھا۔ اس نے جھک کر میرے ہاتھ چومے اور رجو سے مخاطب ہوا، اب تم ہر وقت اماں کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا ایسے خیال رکھیں گی جیسے میرا خیال رکھتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نفرت کے ساتھ رجو کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا اور کہا، بدبخت، تجھے تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی؟ بے حیا، تو کیسی عورت ہے؟ وہ تکلیف کی وجہ سے کراہنے لگی اور روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کے بیٹے کا قصور ہے۔ میں نے تو کبھی اپنے شوہر کے سوا کسی مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ آپ لوگ بڑے اثر و رسوخ والے ہو، آپ لوگ جو چاہے کر سکتے ہو۔ احسان صاحب میرے شوہر سے زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں امید سے ہوں، ماں بننے والی ہوں، مگر ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟
رجو کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ اسے اپنے شوہر سے بہت پیار ہے۔ اس بات پر بھی مجھے اپنے بیٹے کی توہین کا احساس ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ فریب کر رہی ہے۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، چل بزاد، میں تجھے پھر دیکھوں گی۔ میں نے اسے برابر والے کمرے میں جانے کو کہا۔ پھر میں احسان کے پاس کی اور احسان سے کہنے لگی، بیٹا مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اس وقت میں تمہیں اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکی، مگر اب اتنا تو سوچو، اگر تمہارے باپ اور بھائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ احسان کہنے لگا، امی جان، بڑے بھائیوں سے میں نے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سب میری خوشی میں خوش ہیں، صرف بابا کو پتہ نہیں ہے، انہیں بھی میں جرمنی جا کر سب کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، امید ہے کہ بابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے غصے میں کہا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ بذات ماں بننے والی ہے۔ احسان بولا، اماں مجھے سب پتہ ہے، میں بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اماں میں اسے بہت پیار کرنے لگا ہوں، پلیز آپ بھی مان جائیں۔ میں نے کہا، تم نے بھائیوں کے سہارے پر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے، اور وہ بد نصیب رجو تو اپنے شوہر کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ اماں وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس بیچاری نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے، میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سب کچھ بھلا دے گی۔ احسان میں دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا، میں بالکل بے بس ہوں، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس وقت میں اپنے بیٹے سے ہار گئی اور رجو کو اپنے ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی، اور ویسے بھی احسان کے 5 بھائیوں اس کے ساتھ تھے۔ کچھ دنوں بعد میرا بیٹا احسان جرمنی چلا گیا اور رجو میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے باقی بیٹے رجو کا ایسا خیال رکھتے تھے جیسے وہ واقعی ان کی بھابھی ہو۔ میری بہویں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر میں ہر وقت جلتی اور کرہتی رہتی، رجو کو تکلیف دینے اور اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ ایک رات میری بہو نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ رجو کی طبیعت خراب ہے۔ میں نفرت سے کہا کہ زہر دے دو اسے۔ وہ بولی، اماں آپ اس سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہیں؟ اس سارے معاملے میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بیچاری ان حالات پہ پھنس گئی ہے۔ ویسے بھی احسان ہم سب کو پیارا ہے، اس لیے ہم رجو کا خیال رکھتے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی احسان کی خاطر اسے اپنی بہو تسلیم کر لے۔ یہ کہہ کر میری بڑی بہو چلی گئی اور میں سوچنے لگی، میں کسی بھی صورت میں اس بذات کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میں روزانہ رجو کو اپنے کمرے میں بلاتی اور خوب باتیں سناتی، وہ روتی ہوئی چپ کر کے سب سن لیتی۔ میں اس گھر سے اسے نکال بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ سب کی اس پر نظر تھی۔ مجھے اسے اتنی نفرت ہو گئی کہ میں اب اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اسے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے بیٹے احسان کے لیے اپنی بہن کی بیٹی نمرہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور رجو کے ہوتے ہوئے میں اپنی بہن کی بیٹی کو اس گھر میں نہیں لا سکتی تھی، اس کو شادی پر آمادہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ رجو کی بدقسمتی تھی، جب اسے 8واں مہینہ لگا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے فوری طور پر آبائی گاؤں جانا پڑا۔ باقی سب لوگ تو 40ویں کے بعد واپس آ گئے، مگر میں گاؤں میں رہ گئی۔ رجو بھی میرے ساتھ تھی۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ کافی تکلیف میں تھی۔ اس وقت میں نے اپنی خاص خادمہ کی مدد سے رجو کو ایسی دوائی پلا دی جس کی اثر سے وہ 2 دن تک سوتی رہی۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے اس دن دوپہر کو سارے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی کہ رجو بچے کی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ رجو کے ماں باپ کو بلوایا، وہ بھی روتے ہوئے آ گئی۔ جن عورتوں نے رجو کو غسل دیا انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ لڑکی زندہ ہے، مگر ڈر سے خاموش رہی۔ نماز جنازہ پڑھتے وقت کسی نے گاؤں کے مولوی کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ لڑکی زندہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے پردے کی اوٹ میں آ کر کہا، بیگم صاحبہ، شاید یہ عورت زندہ ہے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھا کر کیوں اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دوں؟ جواب میں نے کہا، اس عورت کا چال چلن خراب ہے، بد کردار ہے وہ، اس نے میرے بیٹے کو دھوکے سے اپنا اسیر بنا لیا ہے، یہ بیوی کسی اور کی ہے، اور بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے میرے بیٹے کا ہے۔ مولوی صاحب آپ بتائیں، ایسی بد کردار عورت کا یہی انجام ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری بات پر مولوی صاحب توبہ توبہ کرنے لگے اور میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ایسی عورت کو سنسار کرنا چاہیے، اگر یہ زندہ رہی تو میرے خاندان کی بے عزتی ہوگی اور میرا بیٹا ایسا کرنے نہیں دے گا، اور پھر یہ بے حیائی سارے گاؤں میں پھیل جائے گی۔ مولوی صاحب میری باتوں اور آنکھوں کے جال میں پھنس گئے۔ میں نے انہیں انعام بھی دیا اور اس طرح رجو کو زندہ درگور کر دیا۔ جب احسان کو اپنے بھائیوں کے ذریعے رجو کی موت کا پتہ چلا تو وہ فوراً جرمنی سے واپس آ گیا۔ آنے کے بعد وہ اکثر پاگلوں کی طرح روتا تھا۔ میری بڑی بہو نے مجھے شک کی نگاہ سے گھورا۔ کچھ دن بعد احسان واپس جرمنی چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میری خادمہ کے ذریعے نہ صرف احسان کو سب حقیقت پتہ چل گئی بلکہ میرے گھر کے سبھی افراد کو میرے گناہ کا علم ہو گیا تھا، مگر رجو کے گھر والوں کو کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ان کی بیٹی تو قبر میں ہی دم گھٹنے سے مر گئی ہوگی۔
آج میرا جان سے پیارا بیٹا احسان نفرت کی بنا پر مجھ سے ملنا تو دور میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے بیٹے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کے سوا باقی سب غیر ممالک میں جا بسے۔ میرا بڑا بیٹا اور بہو میرے ساتھ ستیلو جیسا سلوک کرتے۔ بہو مجھے کچن میں جانے نہیں دیتی، نوکروں سے کہتی اس پر نظر رکھو، اسے زہر کھلانے کا تجربہ ہے۔ احسان سب کا لاڈلا تھا۔ اب میری اس حرکت کی وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میرے بڑے بیٹے کی اولاد نہیں ہے اور میری بڑی بہو کا کہنا ہے کہ اس بوڑھی کو ساتھ رکھنے کی سزا ہے، اس لیے میں بے اولاد ہوں۔ میں ظاہری طور پر بالکل صحت مند تھی مگر کسی بھی کمرے میں سو نہیں سکتی تھی۔ کھلے آسمان تلے سونے سے بھی دم گھٹتا۔ نیند کی انجیکشن لگانے کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی۔ اس بات کو آج 25 سال گزر چکے تھے۔ پچھلے 4 سال سے میں ہاسپٹل میں داخل ہوں۔ مجھے جلد کا کینسر ہو چکا ہے۔ میں جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو میرے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر جسم کے اس حصے پر دوائیاں لگاتے ہیں تو وہاں تو مر جاتے ہیں مگر کچھ دنوں بعد دوسری جگہ پر نکل آتے ہیں۔ میں موت کا انتظار کر رہی ہوں مگر موت بھی نہیں آ رہی۔ مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آتا۔ دن رات توبہ استغفار پڑھتی ہوں، رو رو کر اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی حق تو معاف کر سکتا ہوں مگر اپنے کسی بندے کے ساتھ کیا ہوا ظلم معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ مگر میں معافی مانگنے کے لیے رجوں کو کہاں سے لاؤں؟ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، باز آ جاؤ اس طرح کسی پہ ظلم کرنے سے۔ اگر کوئی میری طرح کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو خدا سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔